احسان عظیم اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ المبارک کی یہ عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں، برکتوں والی گھڑیاں اپنی یاد میں اپنے حضور مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما کر دنیا اور قبر و حشر میں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت بینہ تلاوت کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں۔ آپ مکے میں تھے تو مکہ والوں کے لیے رحمت تھے، مدینہ میں تھے تو مدینہ والوں کے لیے رحمت ہے، اور ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عزتیں، جو شانیں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بیان کرنے سے باہر ہیں۔ بندہ بیان کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا ہے۔ تو آج ہم مدینہ شریف کی کچھ باتیں کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا جو مدینے کو قافلہ عمرے کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ حرم شریف کے اندر ہوگا۔ تو آج مدینہ کی کچھ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے بخاری شریف کا انتخاب کیا ہے کہ بخاری شریف سے جو مدینہ کی باتیں ہیں آج کچھ وہ کر لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث 483 اس کے اوپر وہ باب یہ قائم کرتے ہیں امام بخاری کہ ان مساجد کا بیان جو مدینہ منورہ کے راستے میں ہے، اور وہ جگہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ایک باب ہے 483 حدیث کے اوپر، اور اب روایت کیا لاتے ہیں امام بخاری؟ حضرت موسیٰ بن عقبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینہ سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو، ایک نہیں کئی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمائے کہ یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا۔ یتحرى کا مطلب ہے وہ تلاش کرتے تھے، وہ ڈھونڈتے تھے کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے، کس مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، تو وہ جگہ تلاش کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور میں اگر لائیں گے کہ کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ مدینہ کی گلیوں میں سفر کرتا ہے اور مقدس مقامات پہ جاتا ہے، تو وہ کتنی محبت سے یہ خود بھی وہاں مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، آ کے بتاتا بھی ہے کہ میں نے فلاں جگہ مکے میں مدینے میں دیکھی ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ شان ہے، وہ سب کو بتاتا ہے۔ تو موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم کو، جو عبداللہ کے بیٹے ہیں
اور عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ عمر فاروق خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان جگہوں میں نماز پڑھتا تھا تو موسیٰ بن عقبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جگہیں تلاش کر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی وہ بھی ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان جگہوں پہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، تو اس لیے میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں۔ آج ہم بھی جگہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے، ہمیں کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے، کہنے والا کچھ بھی کہتا رہے، وہ کچھ بھی جملے کہتا رہے، کچھ بھی فتویٰ لگاتا رہے، لیکن آپ بخاری شریف میں دیکھیں کہ موسیٰ بن عقبہ جو ہیں انہوں نے حضرت سالم سے جو پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے تو باپ بھی ایسا کرتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ تو یہ تو نسل در نسل نیچے چیز آئی ہے، اور وہاں سے صحابہ کرام سے یہ نسلاً منتقل ہوتی ہوئی آج بھی اہل ایمان کے اندر موجود ہے کہ جو بھی اس سرزمین پہ جاتا ہے وہ کبھی جبل نور کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی غار ثور کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی جنت المعلیٰ کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اور مقام پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی غزوہ بدر کو جاتا ہے، کبھی غزوہ احد کو جاتا ہے، کبھی کسی اور متبرک مقام کی طرف جاتا ہے۔ تو کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ ان کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ اور اب یہ وہ نماز کیوں پڑھتے ہوں گے؟ اس لیے پڑھتے ہوں گے نا کہ برکت حاصل ہو جائے۔ وہ جگہ جو تلاش کرتے ہیں وہ تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے ان چیزوں کی برکت حاصل ہو جائے۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر زیادہ ہو گئی ہے، کمزوری ہے، بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، ایک نالا بہتا ہے میرے گھر سے اور مسجد کے درمیان، تو مجھ سے وہ عبور نہیں ہوتا ہے جب وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسا کرم کر دیں کہ کسی روز میرے گھر میں تشریف لائیں اور کسی جگہ پہ نماز پڑھ دیں تو آپ کے نماز پڑھنے کے بعد میں اسی جگہ کو مصلی بنا دوں گا۔ اب کیوں مصلی بنائیں گے؟ اس کے لیے کہ وہاں سے برکت حاصل ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ 483 نمبر حدیث پاک روایت کرنے کے بعد اگلی جو حدیث ہے 484 وہ بھی یہی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام جب عمرہ کرتے تھے یا حج آپ ادا فرماتے تھے اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی جب آپ نکلے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاز سے واپس آتے تو راستہ میں ذوالحلیفہ سے جب گزرتے تھے اور حج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عقیق کے نشیبی علاقے میں جب تشریف لاتے، اور پھر عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ جب وادی کے نشیب سے اوپر تم جاؤ گے تو وادی کے بلائے کنارے پر اور مشرقی حصہ پر جہاں کنکریوں اور ریت کا ایک کشادہ نالا ہے
فرمایا کہ وہاں ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا بھی جب وہاں سے گزر ہوتا ہے، میں بھی جب اس مقام پہ آتا ہوں تو چونکہ مجھے وہ چیز یاد ہے، لہٰذا میں بھی اسی جگہ نماز پڑھتا ہوں جہاں میرے معبود نے نماز پڑھی، میں بھی اسی جگہ پہ پڑھتا ہوں جہاں پہ حضور علیہ السلام آپ نے نماز پڑھی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگلی روایت بھی اسی موضوع سے متعلق بیان کرتے ہیں، 485 نمبر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی بھی کیا کرتے تھے جس جگہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نشاندہی بھی بتاتے تھے، وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ نشانی ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ اور پھر کیسے انداز میں وہ جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تمہارے دائیں طرف، جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے، اس کے اوپر ایک بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کا فاصلہ ہے یا اس سے کم کچھ فاصلہ ہے، تو اس جگہ پہ مخصوص مقام پہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یعنی کہ سارا انہوں نے نقشہ کھینچ کے بتایا کہ جب تم قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے دائیں جانب اور فلان جگہ چھوڑ کے ایک پتھر کے برابر ہے یا پتھر سے زیادہ ہے یا کم ہے، وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ اتنی سی جگہ چھوڑ دو گے اگر، تو فرمائے کہ جب فلان جگہ پہ تمہاری نظر پڑے گی تو وہ والی جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو محبت ہے اور ان جگہوں کی تلاش کا جو جذبہ ہے، یہ ان کو کہاں سے میسر آیا؟ یہ ان کو اپنے والد سے میسر آیا تھا، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا تھا۔ اب وہ کیسے؟ کہ جو قرآن کریم کی آیت بینہ ہے سورہ بقرہ کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی، میری یہ آرزو تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں اجازت دے دی ہے کہ اب تم مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم یہ کیا ہے؟ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ آپ کے قدم مبارک کے نشان ہے اس کے، تو پتھر ہی ہے نا وہ بھی، اور اس کی باقاعدہ وہ ایک نشاندہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، فرمایا کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور نفل پڑھو یہاں پہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ نہ صرف میں یہاں پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھوں، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کو اللہ یہ اجازت دے دے کہ جو بھی یہاں پہ آئے اور طواف جب کر لے تو وہ کہیں اور نہیں بلکہ سب سے پہلے یہاں نفل پڑھنے کی کوشش کرے۔ گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے اور ان کی خواہش کے مطابق
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری موافقت کی ہے، یعنی میری بھی خواہش تھی، میری بھی آرزو تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق حکم بھی نازل فرما دیا۔ تو ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک میری خواہش یہ بھی تھی کہ ہمیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی میری خواہش پوری فرما دی، اور صرف مجھے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کو یہ اجازت دے دی کہ جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے تو نفل نماز پڑھے۔ تو یہ محبت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہاں سے ان کے بیٹے کے اندر منتقل ہوئی، اب بیٹے سے آگے ان کے بیٹے کے اندر، وہاں سے پھر صحابہ کرام تابعین تابع تابعین، ان سے یہ محبت چلتی چلتی اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے سینوں کے اندر بھی ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ محبت ہے۔ ہمارا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس مقدس سرزمین پہ جائیں تو ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو جائے، اس مقام کو دیکھنا نصیب ہو جائے جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت حاصل۔ اور پھر یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کا بھی ذرا عقیدہ دیکھیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، ان کا نقطہ نظر بھی دیکھیں، ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں کہ حدیث کے اوپر وہ باب کیا مانتے ہیں کہ ان مساجد کا بیان جو مدینہ کے راستے میں ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں نماز پڑھی، اور پھر اس کے نیچے آپ یہ مسلسل چند احادیث لے کے آئے ہیں جن میں سے ہر روایت یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، خاص طور پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان جگہوں کو جانتے بھی تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے، نشاندہی بھی کرتے تھے، خود بھی نماز پڑھتے تھے، آگے آپ کی نسلیں بھی وہاں پہ نماز پڑھتی تھیں، آپ کی نسلیں بھی وہاں نماز پڑھتی۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی عقیدتوں اور محبتوں کا یہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس محبت میں سے حصہ عطا فرمایا، کہ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، ہماری بھی تمنا ہوتی ہے، ہماری بھی آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ کر دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس گھر میں میرے محبوب تشریف فرما ہوئے تھے، ہم بھی ان جگہوں کی زیارت کر سکیں، ہم بھی وہاں پہ ٹھہر سکیں اور وہاں سے کچھ برکت حاصل کر سکیں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہیں بھی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے نا، فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں بھی پاک جگہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو فرمایا کہ وہیں پہ تم نماز پڑھ لو کہ اللہ تمہاری قبول فرما لے۔ اب نماز تو کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن محبت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، محبت کی اپنی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری تو عادت یہی تھی کہ میں تو جب بھی مدینے سے مکے کی طرف جاتا ہوں اور مکے سے میں جب بھی مدینہ کی طرف آتا ہوں تو میری تو عادت یہی ہے کہ میں ہمیشہ ان جگہوں کو تلاش کرتا ہوں، مجھے چونکہ معلوم ہے میں تلاش بھی کرتا ہوں، نشاندہی بھی کرتا ہوں، اور نشاندہی کرنے کے بعد پھر میں برکت کے لیے وہاں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اب کوئی جو مرضی کہتا رہے، اب اس کے کہنے سے یہ چیزیں بدل تو نہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عقیدت دیکھیں، آپ کی محبت دیکھیں، اور ان جگہوں سے جو برکت کا حصول ہے اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر یہ دیکھیں کہ آپ کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر، یہ بھی کافی بڑی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسماء الرجال کے اوپر یہ کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھتا تھا نا
التاریخ الکبیر، تو کہتے ہیں کہ میرے لکھنے کا عالم کیا ہوتا تھا، میرے لکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ میں دن میں نہیں، پورا مہینہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ چاندنی راتوں کے اندر۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اس روشنی کے اندر کچھ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جب یہ کتاب لکھتا تھا اسماء الرجال کی تاریخ الکبیر، تو کہتے ہیں کہ میں چاندنی راتوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا، پھر میں لکھا کرتا تھا، میں سامنے بیٹھتا تھا۔ آج کوئی ہٹاتا ہے تو ہٹا دے، کوئی بات نہیں، کوئی وہاں سے کہتا ہے کہ آگے گزر جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نظریہ دیکھیں، آپ امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں اور امام بخاری کی محبت کا عالم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سارا مہینہ بھی نہیں بلکہ میں نے چاندنی راتوں کا انتخاب کیا، اور جگہ کس کا انتخاب کیا ہے؟ جو میرے محبوب کے روضے کے بالکل سامنے۔ کہتے کہ میں بالکل سامنے بیٹھا ہوتا تھا، سامنے میرے اس ہستی کا روضہ پاک تھا جن کی احادیث کو پرکھنے کے لیے میں اسماء الرجال کے اوپر کام کر رہا تھا، کیونکہ انہی کی روایات کو پرکھا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، راویوں کے بارے میں معلوم کیا جائے گا کہ یہ کیسا راوی ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر جگہ بھی ایسی تلاش کی جو میرے محبوب کے روضے کے سامنے، اور پھر یہ جو کتاب ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، کوئی 2 صفحے، کوئی 3 صفحے، کوئی 4 صفحے کی یہ کتاب نہیں ہے۔ آج جو مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ کم و بیش بھی کوئی 8-9 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹھا کرتے تھے تو پھر کتنی دیر بیٹھا کرتے ہوں گے، اور کتنا عرصہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر یہ لکھی ہوگی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ویسے بھی سنت میں عمل کرنے میں بڑے مشہور ہیں، آپ تو ثانی نہیں رکھتے اس بارے میں کہ جتنی محبت آپ کو ہوتی تھی کہ حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الشفا شریف کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، تو ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ آپ نے سواری کو گھمایا۔ اب جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے سواری کو کیوں گھمایا؟ کیونکہ یہاں پہ نہ تو کوئی یو ٹرن ہے نہ ایسا کوئی یہاں موڑ ہے، تو آپ نے سواری کو گھمایا کیوں ہے یہاں پہ؟ تو آگے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے نہیں پتا یہاں پہ کوئی یو ٹرن ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی موڑ ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں یہ پتا، میں بس ایک چیز کو جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، اور جب میرے نبی علیہ السلام اسی مقام پہ آئے، اسی جگہ پہ جب آپ پہنچے تھے، تو میرے نبی علیہ السلام نے بھی یہاں سے سواری کو یوں گھمایا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں کچھ ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو وہ منظر یاد ہے، میں نے وہی یاد تازہ کرنے کے لیے آج یہاں پر ابھی بغیر کسی سبب کے اپنی سواری کو گھمایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ جب میرے محبوب نے یہ ایسا کیا ہے تو بس میں نے بھی ایسا کر لیا۔ تو میری تو محبت یہ ہے، میرا تو انداز یہ ہے، میری تو کیفیت یہ ہے کہ میں نے تو یہاں پہ اس لیے سواری کو اپنی گھما دی۔ تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قدر حضور علیہ السلام آپ کی سنتوں سے، آپ کی اداؤں سے اتنی محبت کرنے والے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس باب کے اندر تقریباً جتنی احادیث لے کے آئے ہیں
تقریباً وہ ساری کی ساری روایات جو ہیں عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں، اور تقریباً سب کا لب لباب اور نچوڑ خلاصہ یہ نکلتا ہے، سب کا مرکزی خیال یہی نکلتا ہے کہ آپ ان مقامات کو جانتے بھی تھے، لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے، نشاندہی بھی کیا کرتے تھے، اور خود بھی ان جگہوں پہ برکت کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کبھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے آتے تو سحری کا وقت اگر ہو جاتا، یعنی کہ سحری کے وقت اگر آپ لوٹتے اور مدینہ کے راستے میں وہ جگہ آ جاتی جہاں پہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہوتی ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام وہاں پہ کر لیتے، وہاں پہ ٹھہر جاتے، اور جب فجر کا وقت ہو جاتا تو پھر نماز فجر وہ اسی جگہ پہ ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ چاہتے تو آگے گزر سکتے تھے، اپنا سفر جاری رکھ سکتے تھے، اور رستے میں جہاں فجر کا وقت ہو جاتا وہ وہاں پہ پڑھ سکتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ٹھہر جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ ابھی سحری کا وقت ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا اور نماز فجر کا جب وقت داخل ہوگا تو پھر میں یہاں سے نماز فجر پڑھ کے اور اس مقام پہ پڑھ کے جہاں میرے نبی نے پڑھی ہے پھر میں آگے نکل جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ جو محبت ہے یہ کوئی ہماری اپنی من گھڑت نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں جگہ سے بڑی محبت ہے، اور بندہ جب جاتا ہے نا ان جگہوں پہ اور لوگ بڑی بڑی محبت سے لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو طائف کی وادی کے اندر بھی گیا ہوں، میں تو قبیلہ سعد کی وادی میں بھی گیا ہوں جہاں امام سعدیہ کا گھر تھا، میں تو جبل نور کی وہاں پہ گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ بھی نفل پڑھے ہیں، میں نے وہاں بھی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو محبتیں ہیں یہ ہماری من گھڑت نہیں ہیں، یہ ہماری خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ محبتیں ہیں جن کا جو بیج ہے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہ تو بھی وراثتاً ہم نے وہاں سے لیا، یہ تو وہاں سے نسل در نسل چلتا ہوا ان کتابوں کی صورت میں محدثین نے جو لکھا ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، اور ہم پڑھ پڑھ کے اپنی محبتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب ہمیں ان جگہوں پہ جانے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم عملاً اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس جگہ کو متبرک سمجھتے ہوئے ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ ایسا کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مبارک طریقہ تھا۔ یہ تو حرمین شریفین کی تو کیا ہی بات ہے، اب تو وہاں پتہ نہیں کس کی جگہ پہ میرے نبی علیہ السلام کے مبارک قدم ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور کثرت کے ساتھ محدثین نے ان کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ وہ مدینہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوا کرتے تھے، وہ مدینہ کی جب سرزمین آ جاتی تھی تو سواری سے نیچے اتر جاتے تھے، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ وہ گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے بلکہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے کندھے جو ہیں وہ دیواروں سے رگڑ کھاتے تھے، اگر وہ آپ سے کہہ بھی دیتا کہ درمیان میں اتنی جگہ ہے، اتنی وسیع گلی، یہاں بھی کیوں نہیں چلتے، تو کہتے ادب کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں پر میرے محبوب کا قدم لگا ہے، کہیں اس جگہ کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بڑے مشہور ہیں، امام مدینہ ان کو کہا جاتا ہے، اور اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی سواری نہیں کی سرزمین پر، ہمیشہ جب مدینے کے حدود سے باہر نکلتے تھے تب سواری پہ سوار ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں محدثین کی وساطت سے اللہ نے ہمیں یہ نسل در نسل اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سرزمینوں کی ہر ایک کو زیارت نصیب کرے، اللہ ہر ایک کو یہ حج اور عمرے کہ اللہ سعادت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔